میں بھی بڑے مشکل حالات میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی بسم اللہ مہمان سمجھ کے میری گزارش آپ سن لیں۔ آپ ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز کائنات میں کوئی نہیں۔ واہ 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 بے شک سبحان اللہ۔ ایسے مہمان نواز ہیں کہ قاتل بھی مہمان بن کے آ جائے تو اسے بھی زیادہ راہ دے کے بھیج دے۔ واہ 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 بے شک۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماغ۔ 10 دن تک میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آج پہلا دن 11 دن تک 11-12 دن تک میں آپ کو ہر روز قرآن سے اور حضور کے فرمان سے ہر روز ایک نیا موضوع سناؤں گا اور عقائد کے اوپر، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک حوالہ بھی میں شیعہ کتاب سے نہیں دوں گا، سنیتی پہنچاؤں گا، سنیتی دکھاؤں گا، سنیتی سمجھاؤں گا سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، کیا بات، مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، میں بلا فضل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اس طرح سننا ہے تاکہ میں زندگی بھر یاد رکھوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے حضور علیہ السلام کی آل کے آپ نے سب سے بڑے دیوانے کہاں دیکھے تو میرے ہونٹوں پہ اولڈم کا نام آیا۔ اگلی بات سن لیں، آپ لوگ جانتے ہیں، مجھے پتا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری دنیا تو گلوبل ولیج بن چکی ہے، ساری دنیا آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے۔ کسی بندے کو میری طرف سے آپ پیغام دے سکتے ہیں دائیں بائیں، آپ کو تو مجھے پتا ہے، آپ کو تو میں سلوٹ کر رہا ہوں، کسی بندے کو میری کی ہوئی پہلی گفتگو سے بھی یا موجودہ سے جو 12 روز تک کروں گا، کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ اگر مگر نہ کرے، نہ کرے، اگر اللہ نے اس کو علمی جرأت سے نوازا ہے تو میرا سامنا کرے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا گھر جا کے دیکھ لینا، میں دکھا کے بھیجوں گا، میں قرار کا ماننے والا ہوں، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا والے ہیں، میدان والے، اس لیے میں دکھاؤں گا، ایٹ دی سپاٹ دکھاؤں گا۔ میں نے 100 کے قریب جو ہے وہ لیکچر تیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اتنے تو نہیں ہوں گے، یہ تو 10 سال اگر میں اشرا پڑھوں تو پھر بھی نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال ہو وہ مجھ سے پوچھیں، یا دوستوں کو دعوت دیں، آپ ان کو بلائیں، یار دور نہ جائیں، قریب آئیں اور قریب آ کے پوچھیں۔ جو لوگوں نے آپ کو ورگلایا ہوا ہے، اس دہلیز سے دور کیا ہوا، ادھر قریب آئیں۔ شاہ جی میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ لوگ چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار ہیں اہل بیت کے، ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت، وہ بھی آل محمد کو ماننے کا کلیم کرتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں، وہ بھی کہتے
مانتے ہیں جو 3-4 شبان کا دن اور رات سو کے گزار دیتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. آل محمد کے گھر خوشی ہو تو خوشی منائے شیعہ, کک میں لگائیں شیعہ, لنگر تقسیم کریں شیعہ, چراغاں کریں شیعہ. آل محمد کے گھر میں غمی ہو آنسو بہائیں شیعہ. چلو مجھے پکڑ کے لے جاؤ پورے یوکے کی کسی مسجد میں, دکھا جہاں آج کے دن مولا حسین کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے. بولو یار واہ کیا بات ہے کہ جی ہم آل محمد کو مانتے ہیں. مفتی جی اگر آل محمد کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو آل محمد نہیں مانتے؟ حیدر 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 نعرہ کیا بات ہے. مانتا ہے آل محمد سے بھی محبت کے دعوے, آل محمد کے دشمنوں کے بھی قصیدے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. یہ کیسا ماننا ہے؟ چلو میں ایک اور نقطہ سمجھاتا ہوں, کسی کی تنقید نہیں کر رہا. حالات ایسے ہیں کہ ملک پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں قرآن پڑھنے میں بھی ایف آئی آر ہو جاتی ہے. نہ جانے کون شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا. میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا. مفتی صاحب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی ان کو خلیفہ نہیں مانا, ان سے جنگ کی, مرتد تھے. میں نہیں کہہ رہا, بات اتھینٹک بتا رہا ہوں. چاہے سامنے صحابی ہی کیوں نہ ہو, مالک بن نویرہ صحابی تھے اور کوئی چھوٹے درجے کے صحابی نہیں تھے. نہیں سمجھا, بڑے درجے کے صحابی تھے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کے قبیلہ کا سردار بنایا ہوا تھا اور وہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. کتابیں بڑی پڑھی ہیں, میں وقت بچا رہا ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حوالوں کی کمی نہیں تھی. بے شک بے شک. تو انہوں نے کہا بھائی جب میں حضرت ابوبکر کو خلیفہ ہی نہیں مانتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے ایک پوری ٹیم بھیجی. خالد بن ولید گئے اور جا کے ان کو قتل کر دیا. صحابی تھے نا یار. اب جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے وہ کہتے ہیں وہ بھی مرتد. جو حضرت عثمان سے لڑے مولوی صاحب کہتے ہیں مرتد. اور جو مولا علی سے لڑے مولوی صاحب کہتے ہیں رضی اللہ. یارو میرا نقطہ سمجھیں, میں تنقید نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں مولوی جی آپ کہتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین ہیں, تو اگر چاروں خلفائے راشدین ہیں تو جب پہلے خلیفہ راشد جو آپ کہتے ہیں ان کے دشمن مرتد ہیں, دوسرے کے مرتد ہیں, تیسرے کے مرتد ہیں, اور چوتھے کے رضی اللہ کیسے ہو گئے؟ یہ کیسی میری تو رنگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تینوں کے لیے تیرے ہاں معیار اور ہے. یار کم از کم سوٹی تو ایک رکھ, پیمانہ تو ایک رکھ, آئین تو ایک رکھ, دستور تو ایک رکھ, اور پرکھنے والی آنکھ تو ایک رکھ. اور اگلی بات بڑی خاص بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ جو نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی, مولا علی علیہ السلام کا قاتل بھی صحابی تھا. نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو مالک بن نویرہ یہ بھی صحابی ہے. تو یہ پھر نعرہ کدھر گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو لگاتے ہیں. میں اکثر یہ نعرہ پورا لگایا کرتا ہوں, یہ ادھورا لگاتے ہیں. میں پورا لگاتا ہوں, میں کہتا ہوں ہاں میں بھی کہتا ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر دشمن علی لعنتی ہے. وہ سارے اصحاب جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار ہیں, وہ سے
قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. بچوں بچانا ماننا نہیں سمجھ رہی یار. نہ صحابہ نو وچوں وچوں من تے نہ ماواں نو وچوں وچوں من. کہ جو اصحاب آل محمد کے نوکر ہیں وہ نہیں ان کو نظر آتے. چلو مجھے پورے یو کے کا وزٹ کروا دو. چلو مجھے دکھاؤ جامعہ مسجد حضرت مقداد, جامعہ مسجد حضرت حذیفہ, جامعہ مسجد حجر ابن عدی. کیا بات ہے. یاروں کوئی اشتہار دکھا دو کہ کسی مولوی صاحب نے حجر ابن عدی کے اس کا جھنڈا اٹھایا ہو, ان کے نعرے لگائے ہو یار بے خدا کے, سڑکوں پہ نکلا ہو, دکھائے نا. اس کا مطلب ہے جن کے تو نعرے لگاتا ہے نا وہ تو طلاقار ہیں. انہوں نے تو فتح مکہ پہ کلمہ پڑھا تھا, تو یہ تو سابقون الاولون والے ہیں. ہمیں تکلیف اس لیے ہے کہ یہ محمد کے صحابہ تھے, علی کے غلام تھے. یہی لوگ جن کو مولوی ڈیفینڈ کرتا ہے, ان کے قصیدے پڑھتا ہے, ان کے نام پہ مساجد بناتا ہے. اگر یہی تینوں خلفاء سے لڑے ہوتے نہیں سمجھ رہے تو کبھی بھی مولوی ان کو ڈیفینڈ نہ کرتا. اس کا مطلب ہے آل محمد کے لیے ان کا معیار اور پیمانہ اور ہے, اصحاب کے لیے اور ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اور جنرل بات بتاتا ہوں. انہوں نے شیعہ کی ضد میں نا, شیعہ کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا. کوئی کٹر شیعہ کھڑا ہو جائے, نارمل نہیں, کٹر شیعہ کھڑا ہو کہ مجھے اپنا عقیدہ دکھائے یا بتائے. میں عقیدہ شیعہ کا ابھی کتب اہل سنت سے ابھی دکھاتا ہوں. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ خرابی نہ سنیت میں, مسئلہ نہ شیعت میں, فطور مولوی کی نیت میں. جو حق بات بتاتا نہیں یار آپ کو, وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے حق بات بیان کر دی تو اس سے تو شیعت پروموٹ ہو جائے گی. اور میں آپ کو حنفن کہہ رہا ہوں, شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ہمارے ہاں جو دورہ حدیث کروایا جاتا ہے, جو آل محمد کے فضائل پہ احادیث ہیں, یا جن احادیث میں آل محمد کے دشمن ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کو چھپا دیا جاتا ہے یا چھلانگ لگا کے آگے چلے جاتے ہیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں شاید کہ سمجھ آ جائے. جو آل محمد کے فضائل کے بغیر دورہ کرتے ہیں نا شاہ جی, وہ دورہ کرتے نہیں, انہیں دورہ پڑتا ہے. میرے خلاف کیوں لگ گئے سارے کے سارے, لٹھ لے کے میرے پیچھے لگ گئے. میں نے کوئی نئی حدیثیں کڑھی ہیں, میں نے ایک ہی کام کیا, جو ہماری کتابوں میں کتب اہل سنت میں آل محمد کے دشمن جو چھپے ہوئے تھے نا, میں نے کھول کے ان کو ایکسپوز کر دیا, ان کا راز فاش کر دیا. یہی میرا جرم بن گیا. اور بتاتا اپنی کتابیں ہوں, آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں یارو, میں قاری ہوں, جسٹ ریڈر, میں پڑھنے والا. اگر میں پڑھنے والا پڑھ کے گستاخ ہوں, گستاخ کیوں نہیں؟ تو بخاری میں بھی کوئی لگنی چاہیے, عیسائی پہ ترمذی پہ لگنی چاہیے. بلکہ ایک اور نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں, آج پہلا دن ہے نا, پھر آگے چلیں گے روٹین کے ساتھ. آپ ہماری کتابیں کھولیں, صحیح بخاری کھولیں. صحیح بخاری میں امام بخاری نے اہل سنت کے یہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد بخاری ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. صحیح بخاری میں امام بخاری نے آل محمد کے پورے پورے چیپٹر قائم کیے ہوئے. مولا علی علیہ السلام کا الگ سے, حسنین کریمین کا الگ سے, پاک سیدہ کا صلوات اللہ علیہ.
ذکر کیا ہے نا جن ابواب میں جن چیپٹرز میں تو ان کے آگے لکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہ اور جہاں آل محمد کا ذکر کیا علیہ السلام میرے دوستوں میں آپ کو اتھینٹک باتیں بتا رہا ہوں ابھی وہ ماں پیدا نہیں ہوئی دنیا میں جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری کئی بات یہ چیلنج کر رہا ہوں سینہ چوڑا کر کے آپ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں پورے باب باندھے ہوئے ہیں آل محمد کے فضائل پہ آپ ترمذی کھول کے دیکھ لیں ابن ماجہ کھول لیں ابو داؤد نسائی مسند احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ آل صحابہ کھول لیں اس الغابہ پڑھیں آل صحابہ پڑھیں آپ حاکم کو پڑھ کے دیکھ لیں کستلانی کو اسکلانی کو سیوطی کو بیتی کو مقرانی کو قاضیات کو ابن حجر مکی کو علامہ آلوسی کو فخر الدین رازی کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو مولانا مودودی کوئی ایک محدث مفسر مجدد مورخ صوفی ولی غوث قطب کسی یہ سارے کے سارے آل محمد کی افضلیت کے ڈنکے بجا کے گئے میں جملہ کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے مولوی جی اگر آل محمد کے فضائل سے عظمت سے افضلیت سے رفعت سے آل محمد کے دشمنوں کو ایکسپوز کرنے سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو میں نے ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگائے 2 درجن سے زیادہ میں نے کتابیں لکھ دی آل محمد کے فضائل پہ 1000 لیکچر ہے میرے میں آپ کو ایک نکتہ سمجھاتا ہوں کوئی امام بنا تو اس گھر سے بنا کوئی ولی بنا اس گھر سے کوئی صوفی بنا اس گھر سے کوئی غوث بنا اس گھر سے کوئی قطب بنا اس گھر سے کوئی امداد بنا اس گھر سے کوئی محدث بنا اس گھر سے کوئی مفسر بنا اس گھر سے کوئی مجدد بنا اس گھر سے صداقت ملی اس گھر سے عدالت ملی اس گھر سے شرافت ملی اس گھر سے طاقت ملی اس گھر سے قوت ملی اس گھر سے عدالت ملی اس گھر سے فصاحت ملی اس گھر سے بلاغت ملی اس گھر سے نفاست ملی اس گھر سے طہارت ملی اس گھر سے یکساں بیداری ملی اس گھر سے ہدایت ملی اس گھر سے ولایت ملی اس گھر سے کرامت ملی اس گھر سے عبادت ملی اس گھر سے علم ملا اس گھر سے علم ملا اس گھر سے گفتار ملی اس گھر سے کردار ملا اس گھر سے اخلاق ملا اس گھر سے نماز ملی اس گھر سے روزہ ملا اس گھر سے حج ملا اس گھر سے عمرہ ملا اس گھر سے اذان ملی اس گھر سے قرآن ملا اس گھر سے دین ملا اس گھر سے اسلام ملا اس گھر سے اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو وکیل شاہ بخاری مرشد سید با وکیل شاہ بخاری ہر دور کے جزید اور جزید کے پیروکار پہ لانے ہر دور کے جزید اور جزید کے پیروکار پہ لانے نعرہ حیدر میرے سنی بھائیو اوے رب دا واسطہ دے اوے شیعہ کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا اگر آل محمد لے گئے شیعہ تو پیچھے آپ کے پاس کیا انسان کے عقائد سے نظریات سے ویژن سے تھاٹ سے آل محمد نکل جائے نہ نماز بچتی ہے نہ روزہ بچتے ہیں نہ عمرے بچتے ہیں نہ قیام بچتے ہیں نہ رکوع بچتے ہیں نہ سجود بچتے ہیں نہ ایمان کی رتی بچتی ہے کس نے آپ کو ٹھیکہ دے دیا یار کوئی آل محمد کا ذکر کرے یہ ہو گیا بندہ سنی نہیں رہا یہ نہیں رہا وہ نہیں رہا کوئی مجھے ایک سنی تو دکھا ہائے 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 جیو
جو ان سے منہ موڑ کے سنی بچ گیا. پتہ کیا مسئلہ ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے؟ اگر تو آل محمد کے فضائل اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہوتے تو پھر یہ کرتے مخالفت. بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس کتاب میں ہے ہی کچھ نہیں، تو جب سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر جو ان کی تکلیف ہے، جو ان کی پیڑ ہے، جو ٹیس ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. ایک ہی وجہ ہے اور کوئی نہیں. یہ میں تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. فقط شیعہ کی زد. مجھے بھی کہتے ہیں شیعہ کی زد. آپ کی گفتگو سے شیعت پھیل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جو بات شیعہ کرے اس کے خلاف ہی کرنی ہے. تو ایک حقائق سی ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں گے تو اس میں بہت بڑا سبق ہے. ایک بندہ سیالکوٹ سے گیا ملتان، شاہ جی احمد سعید قادمی صاحب کے مدرسہ فتویٰ پوچھنے کے لیے سیالکوٹ سے کوئی 600-700 کلومیٹر کا سفر کر کے کہتا جی فتویٰ پوچھنے آیا ہوں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو آنکھیں کھلی رکھوں کہ بند؟ مفتی صاحب کہتے ہیں کہاں سے ہے؟ سیالکوٹ سے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں بڑا عجیب بندہ ہے تو سیالکوٹ سے چل کے آیا یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جب نماز میں قیام کرتا ہوں آنکھیں کھلی رکھوں کہ بند. سیالکوٹ میں شیعہ نہیں تھے؟ کہتا بے شمار تھے. تو انہوں نے کہا بس یہ نہیں گل، اگر شیعہ کھولتے تھے تم بند کر لینا، تم کھول لینا. سارے کا سارا عقیدہ ہے وہ فقط شیعہ کے خلاف پڑا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مانسیرا میں 1 محرم کو عزاداری کا جلوس نکلا ہے. یار میں سادہ کر دیتا ہوں حضرت عمر بن خطاب کا، حالانکہ ان کی شہادت 1 کو ہے ہی نہیں، لیکن آل محمد کی عظمت کو منیمائز کرنے کے لیے ناکام کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں، عزاداری کا جلوس نکلا ہے. میں نے کہا تھوڑا ویٹ کرو، انہیں ماتم ہی شروع کرنا ہے. کسی طریقے سے ان کو مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے آپ سے کبھی وہ کھینچ کے محرم کے پہلے اشرا میں اپنے بزرگوں کے اس تن دیتے ہیں. نہیں سمجھ رہے یار، تن دیتے ہیں. آپ کوئی دین بتائیں مجھے آل محمد کا، یہ کوئی نہ کوئی اس میں راہ نکال لیں گے. نہیں سمجھ رہے باتیں ذرا ایسی ہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. تو مسئلہ یہ ہے ان کا کہ ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا بس ایک ہی ہے، شیعہ کی مخالفت کرنا. بے شک ایمان بچتا ہے یا نہیں بچتا. میرے ایک بہت بڑے دوست ہے شاہ جی، مفتی ہیں بہت بڑے، وہ مجھے کہتے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا. وہ مجھے کہتے ہیں قادری صاحب بڑا دل کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا شیعہ کی مجلس میں جائیں. یار جب آپ خطاب کرتے ہیں ہم نیٹ پہ سنتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے. میں پوچھتا ہوں کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار جب آل محمد کا ذکر کریں نا تو شیعہ داد بڑی دیتے ہیں. اور کہتے ہیں ہمارے سنی تو سن رہتے ہیں، تو سو جاتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں نا آپ کے لیکچر سنتے ہیں اتنی داد دیتے ہیں یار یہ مومن جو ہے شیعہ، بڑا دل کرتا ہے. تو میں نے کہا مفتی صاحب آئیں، میرے ہیں جاننے والے، میں آپ کو بات بتاؤں، فقط دنیا میں آپ ہی ہیں جو کسی کا نہ مسلک پوچھتے ہیں نہ فقہ پوچھتے ہیں. آپ کہتے ہیں جو آل محمد کا نوکر بن کے آ جائے، اتنی عزت دیتے ہیں آپ اسے، خدا کی قسم یہ ہے اصل محبت. میں نے کہا مفتی صاحب آئیں یار میں آپ کو پڑھوا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، چھپ چھپ کے نہ پڑھیں، آئیں، چھوٹا نام نہیں. کہتا ہے دل تو بڑا کرتا ہے پڑھوا دینے کی، 2-3 شرائط ہے میری. میں نے کہا بتائیں. کہتا ہے یار جب مجلس ہوتی ہے نا تو جو انہوں نے ٹیبل رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر علم رکھ دیتے ہیں، علم نہیں ہونا چاہیے. پیچھے لکھ دیتے ہیں مجلس اعضاء، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹیبل کے اوپر کالا بلیک کپڑا بچھا دیتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا مفتی صاحب اتنی شرطیں لگائے گا تو شیعہ جوتے ہی ماریں گے. اور وہاں میں نے ایک بات کی، یہ اتھینٹک بات بتا رہا ہوں ممبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے. میں نے کہا اچھا علم آگے رکھ دیتے ہیں، علم شیعہ رکھ دیتے ہیں.
میں نے کہا تجھے پرابلم شیعہ سے یا علم سے؟ علم آگے رکھ دیتے، علم اٹھا لیں۔ میں نے کہا دنیا کا کوئی ایک شیعہ دکھا جس کا دعویٰ اور کلیم ہو کہ میرا علم ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے علم سے پرابلم ہے کہ علم کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا شیعہ کا تو علم ہے ہی نہیں۔ میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں سینہ چوڑا کر کے، یہ چیلنج کر رہا ہوں، ہماری کتب اہل سنت بھری پڑی اور ہمارے محدثین نے علم کے اوپر پورے باب باندھے، نہیں سمجھ رہے میری بات، پورے چیپٹر علم کے اوپر۔ میں نے کہا تجھے کس نے بتا دیا کہ علم شیعہ کا ہے؟ میں نے کہا تجھے بخاری سے لے کے ترمذی سے لے کے نسائی تک پتا کر۔ میں نے کہا خیبر کا میدان ہے، خیبر کا میدان پہلا دن میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت ابوبکر کو بلایا، ان کو بلا کے کہا ابوبکر یہ پکڑ میرا علم، تو بن جا علم بردار یا علمدار، تو بن کمانڈر ان چیف، سپہ سالار، جرنیل، لیسپا، جا حملہ کر۔ اب حضرت ابوبکر نے علم پکڑا، علمدار بن گئے نا، 7 سپاہ لی، جا کے اٹیک کیا۔ یہ میں 150 کتابیں دے رہا ہوں میرے موبائل میں پڑھی ہوئی، جا کے جب اٹیک کیا ادھر سے مرہب صاحب آئے، سارا لشکر واپس تشریف لے آئے۔ وہ کراچی والا مناظرہ یاد ہے آپ کو؟ میں نے فرار کا معنی بھاگنا کیا تھا، اور نہیں کہتا تھا نہیں بھاگے نہیں، چلو میں وہی کہہ دیتا ہوں یار، جب مرہب آیا تو لشکر واپس تشریف لے آیا نا، بولے یار۔ اب اگلے دن حضور علیہ السلام نے علمدار چینج کر دیا، حضرت عمر بن خطاب کو بھیجا، تو بن جا میرا علمدار، یہ پکڑ علم، جا حملہ کر۔ وہ گئے، حملہ کیا، مرہب صاحب آئے، لشکر واپس۔ وہ نہیں یار، اور جو باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں وہ تو میں سنا ہی نہیں رہا، کس طرح آیا وہ بھی نہیں بتا رہا یار۔ تیسرے روز پھر بدلا، بدلتے رہے۔ مفتی جی اگر تجھے تکلیف ہے نا کہ علم علی اور علی کی اولاد کا کیوں، میرے آقا نے تو باری بلا کے ایک کو علم دیا تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ علم سنبھال نہیں سکے۔ جب 39 روز تک ہر روز آقا علیہ السلام علم بردار چینج کرتے رہے۔ جب 39 دن گزر گئے، ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام کے پاس آ کے حضرت سلمان فارسی میں رونا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ سلمان رو کیوں رہا ہے؟ حضرت سلمان کہتے ہیں آقا روتا اس لیے ہوں کہ بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے۔ وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ 40 روز کے اندر اسے فتح کرنا ہے، اور 39 دن گزر گئے، تو جو حالات جنگ کے میں دیکھ رہا ہوں یہ تو پھر مجھے کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آتا، تو رو اس لیے رہا ہوں۔ یارو فرض کرے میں آپ کو کہہ دوں کہ کل کشمیر آزاد ہو جائے گا، تو اگر آزاد نہ ہو تو آپ نے پوچھنا تو ہے نا، وہ نہیں یار۔ آقا علیہ السلام کا جملہ سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ اے سلمان پریشان کیوں ہوتا ہے میری عزت کی وجہ سے؟ ہے نا میری عزت بچانے والا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکنی یا علی ابن ابی طالب۔ اور علی کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے۔ اور یا علی مدد کے منکرو، جو محمد کی عزت کا رکھوالا ہے نا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔
یارو جب 39 روز تک وہ خیبر فتح نہیں ہوا شاہ جی بخاری سے لے کے ترمذی تک جب 39 دن گزر گئے توجہ آپ نے ذرا میری طرف نہیں 39 دن گزر گئے تو حضور فرماتے بس بھائی بس روز جاتے ہو روز آتے ہو جانور بھی ذبح ہوتے ہو کھانا بھی کھاتے ہو سارا کچھ کرتے ہو کرتے کچھ نہیں بس اب کل علم مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے وہ ایسا مرد ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں آپ ہمارے کل علم مرد کو دوں گا وہ پہلے 39 روز کے بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے اگر تو پہلے 39 دن آقا علیہ السلام عورتوں کو علم دیکھ رہے پھر کہتے ہیں پہلے چونکہ عورتیں تھی اب کل مرد کو دوں گا جب پہلے بھی مرد ہی تھے حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ کل علم مرد کو دوں گا اگلے جملے میں حضور نے اس کا جواب بھی دے دیا لیسا بی فرار مرد کو دوں گا آقا کون سا مرد فرمایا جو قرار ہے فرار نہیں ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مرد وہ ہے جس کی ہائٹ جس کا قد کچھ 6-7-8 فیٹ ہو یا مرد وہ ہے جس کی مونچھیں بہت بڑی ہیں یا مرد وہ ہے جب گھر آئے تو بیوی ڈر جائے آپ کا فرماتے نہیں مرد وہ ہے جو میدان سے فرار یہی بات میں نے سمجھائی تھی تو مولوی کہتا تھا تو نے گستاخی کرتا حضور کہہ رہے ہیں یار اچھا ایک بڑی خاص بات ہے جب حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا بخاری سے لے کے جیو کے بلا بہتی تک سارے صحابہ وہ کہتے ہیں ہم ساری رات سوئے ہی نہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں تو ساری رات ہی دامن پھیلا کہتا رہا مولا جو کچھ ہے لے لے کل علم مجھے مل جائے حضرت صاحب کہتے ہیں ساتھ میں بھی وقاص وہ کہتے ہیں میری ایک نیکی بھی نہ رہے علم مجھے مل جائے مولوی جی صحابہ تو ساری رات علم مانتے رہے دعائیں کرتے رہے تو کہتا ہے علم شیعہ کا اپنے سنی بھائیوں کے سامنے ایک کویسچن رکھتا ہوں ایک کویسچن کریٹ کرتا ہوں اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے حضور کی سنت والے وہ یہ حضور کی سنت سمجھ کے شاہ جی مسواک کو جیب میں اٹھائے پھرتے ہمیں نہیں اتارتے کیوں کہتے ہیں حضور کی سنت حضور کی سنت اس کا مطلب ہے وہ جو کل والا عالم حضور فرما رہے ہیں فتح والا اگر فرض کریں کہ کل والا عالم حضور حضرت ابوبکر کو دے دیتے حضرت عمر کو دے دیتے یار حضرت عثمان کو دے دیتے خالد بن ولید کو دے دیتے تو ہر سنی نے اپنے گھر پہ علم لگانا تھا کہ نہیں مولوی جی تکلیف تجھے علم سے نہیں علم والے سے علم گفٹ میں نہیں ملا وہ میرٹ پہ ملا ہے اس جان کا کوئی بچہ دکھا مجھے جس نے علم زمین پہ گرنے دیا ہو میں تجھے بڑے بڑے دکھاتا ہوں جو علم پھینک کے باقی
شاید رشتہ داری کی وجہ سے مل گیا. یہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں دیکھ رہی تھی نا, اس لیے حضور نے باری باری دیا ہے. بولے یار. اور ایک اور بڑا ادھر نقطہ خاص ہے, مجھے بھی عطا ہوا ہے, بڑا خاص. جیو جیو جیو. یہ جس ملک میں میں ہوں یا آپ رہتے ہیں, اس ملک کی ایجاد ہے کرکٹ. بولو. کرکٹ جو ہے ایجاد ان کی ہے. 11 کھلاڑی ایک طرف ہوتے ہیں, 11 اس طرف ہوتے ہیں, اور اگر انڈیا پاکستان کا ہو تو جنگ ہی ہوتی ہے. بولیں یار, ہوتی ہے. اس کا مطلب 11 ادھر شاہ جی, 11 ادھر. اب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. مقابلہ جب ہوتا ہے تو دونوں میں سے جو آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دے نا, یعنی اچھا سکور کرے یا زیادہ وکٹیں لے, اچھی فیلڈنگ کرے, اسے ایک ایوارڈ دیتے ہیں. اب پھر وہ کیا, مین آف دی میچ. یہ جملہ ہے انگلش کا. اب اس کو اردو میں نہ کریں, مقابلے کا مرد. اس کا مطلب ہے مولوی شرم کر, حیا کر, جا چلو مرد پانی میں ڈوب مر. اوے گوروں کو بھی سینس ہے, وہ جو مقابلے میں کچھ کرے وہی مرد ہوتا ہے. جو زیرو پہ آؤٹ ہو جائے انعام دے, یہ مین آف دی میچ ہے. یا جو کوئی کچھ بھی نہ کرے, بولے یار آپ بدر کا مقابلہ کھولا. 73 کفار واصل جنم ہوئے تھے. کتنے؟ 73 میں سے 53, اور ایک روایت میں 54, 54 علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جنم. یعنی جس شخصیت نے پہلے مقابلے میں, پہلے میچ میں کفار کی ہاف سینچری کر کے جو ناک آؤٹ کیا, اس کا نام علی ابن ابی طالب. یار احد دیکھ لو, وہ احد پڑھ کے دیکھ لو, سارے ہی بولڈ ہو گئے. حجے سمجھے میری بات, سارے ہی بولڈ. جو اکیلا ذوالفقار پکڑ کے پاک محمد کا دفاع کرتا رہا, اس کا نام علی ابن ابی طالب. خندق پڑھ کے دیکھ, حنین پڑھ کے دیکھ, یا خیبر کا ٹیسٹ پڑھ. اسی لیے حضور نے فرمایا نا, کل علم مرد کو دوں گا. جملہ نہ کہوں, پھر جملہ نہ کہوں. یہ دو ہی باتیں شاہ جی. حضور مطلب کل علم مرد کو دوں گا, مرد اور علم. بولے یار, مرد اور علم. اس کا مطلب مرد کا تعلق علم کے ساتھ, علم کا تعلق مرد کے ساتھ. میرے ایک جملہ نہ دوں, بڑا وائرل ہوا یہ جملہ میرا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. حضرات, خیبر کے روز میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. لأعطین الرایا رجلا, کل علم مرد کو دوں گا. بس خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. نعرہ حیدری. مرد کا بزدل کا غصہ کا کام ہے ان کے ساتھ. بولے یار, اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے مردانگی کو علم کے ساتھ جوڑ دیا, اٹیچ کر دیا. میں نے کہا یار اگلی سن, ہماری, میں پوری علم پہ مجلس پڑھ سکتا ہوں, ہماری پوری سیاست کا کھول کے دیکھ. میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, مجھے کرنے دیکھتا ہوں. آپ سننا چاہتے ہیں کہ اشارے کر رہے ہیں, ٹائم ہماری کتابیں بڑی پڑی ہیں, ابھی دکھا دوں گا.
میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا بیٹا مہدی آئے گا نا اس کے ہاتھ میں جو علم ہوگا مولوی ابھی کالا ہی ہونے ہرا نہیں. اور اگلی سن لو یار میں کو کچی باتیں کر رہا ہوں. جو محشر کے دن جو لیوائے حمد ہے یارو جو حمد والا فلیگ ہے جھنڈا ہے علم ہے وہ بھی بلیک سیاہ ہے سبز نہیں. اس کا مطلب پھر یہ ہوا نا جب ہم یہ سارے دلائل دیے نا اگلی بات سنیں تو مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں بات ٹھیک ہے الحمدللہ علم ہمارا ہے علم ہمارا ہے لیکن شیعہ نے اس کی شیپ چینج کر. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے مفتی صاحب؟ کہتے ہیں یار اوپر انہوں نے پنجا لگا دیا. میں نے کہا مفتی صاحب ایسا کریں آپ اپنے گھر پہ علم لگائیں پنجا نہ لگائیں. جو اوریجنل نہیں آپ کہہ رہے اوریجنل وہ لگائیں نا. میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی شیعہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ پنجا کیوں نہیں. یہ مانتے بھی ہیں کہ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں مانتے بھی ہیں اور علم پاک کو انہوں نے شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا. تو اب سوچنا ضرور ہے. اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے حضور کی سنت کو فالو کرنے والے. اب سوچ کہ تو سنی ہے کہ شیعہ سنی ہے. اب سوچ تو صحیح نا. تو آگے مجلس شیعہ کی کہتے ہیں شیعہ کی مجلس میں نہیں جانا. آپ کو بھی ہو سکتا ہے کوئی برگلائیں بچوں کے کوئی ادھر نہیں جانا شیعہ کی مجلس ہے. کوئی مجھے شیعہ بتائیں نا یا دکھائیں جس کا کلیم ہو کہ میری مجلس ہے. مجلس ہے عربی کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ بیٹھ جائیں. عربی کا یار قرآنی لفظ یار. یہ جب آپ گھر بناتے ہیں مولوی صاحب بھی جب بناتے ہیں تو ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں وہ مہمان بٹھاتے ہیں گیسٹ روم بیٹھک اسے عربی میں مجلس کہتے ہیں. مولوی تینوں بڑی تکلیف ہے نا شیعہ کرو تیرے گھر چ شیعہ ہی وہ جو لفظ قرآن اور حدیث والا ہے اس سے تو مولوی صاحب کو اعتراض ہے. اور جو قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں محفل اس میں مولوی کو اصرار ہے. اس کا مطلب ہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور گل وچوں ہور ہے. اور اگلی بات ہے میں آپ کو بڑا خاص نقطہ دینے لگا ہوں. جب آل محمد کی دہلیز پہ آپ آگے آئے ہیں کہ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ معمولی لوگ ہیں؟ ساری زندگی ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں ساری زندگی اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے نا ایک ہی اللہ کے فضل کا جو سب سے بڑا اللہ نے آپ پہ فضل کر دیا. آپ کے قاضی صاحب فضل کون سا؟ سارا دن ہم کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں مال بھی ہمارے پاس اتنا زیادہ وافر نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں فضل ہی بہت بڑا ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ کائنات کا جو سب سے بڑا فضل آپ پہ اللہ نے کیا نا وہ پتہ کیا کیا آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی. یارو ذرا ایٹماسفیئر چیک کرو ماحول دیکھو ارد گرد دیکھو کن حالات میں اللہ آپ کو اس گھر پہ لے آیا. بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے بڑے بڑے مولوانے آپ کے پیچھے گولیاں آپ کے پیچھے بم دھماکے آپ کے پیچھے کردار کشی آپ کے پیچھے فتوے آپ کے پیچھے منسٹریاں آپ کے پیچھے وہ طاقتیں آپ کے پیچھے سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے. ایسے حالات میں اگر اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی ہے تو مان لو کہ اللہ کا آپ پہ بڑا فضل ہے. اس معرفت کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے. میں نے بڑی بڑی جگیروں والے بڑے بڑے مربوں والے بڑے بڑے عہدہ منصب والے معرفت اہل بیت سے محروم میں نے لینڈ کروزر پر بیٹھے ہوئے ایسے کنگلے دیکھے اور میں نے معرفت اہل بیت مودت اہل بیت سے مالا مال لبریز مزین وہ ریڑی لگانے والے وہ چھاپڑی اٹھانے والے ایسے دولت مند بھی دیکھے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں اشراف مشرا والوں آؤ تمہیں میں ملین کی تعداد میں جنتی دکھاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اس بندے پر
اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت ہو. اتنا بڑا فضل کر دیا آپ نے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس گھر کو ماننا وہ خالہ جی کا گھر ہے؟ قربانی دینی پڑتی ہے. آپ آل محمد کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے. آل محمد کو ماننا ہے تو گالیوں کے لیے تیار ہو جائے, کردار کشی کے لیے تیار ہو جائے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ڈرا دھمکا کے ان سے آل محمد کا دامن چھڑوا لیں گے. میں ایک جملہ کہوں آپ کو, یہ پاک ممبر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں. پاکستان میں بڑے بڑے شہروں مجھ پر FIR ہو گئے, کبھی ادھر, کبھی کراچی, کبھی لاہور, کبھی راولپنڈی. ایک مرتبہ بھی میرے دل میں یہ نہیں آیا کہ یار اس طرح کھل کے نہ بیان کرتا, آرام سے گاؤں میں بیٹھتا. جتنی پریشانیاں بڑھتی تھی اتنا ہی نشہ بڑھتا. اس نشے کا پتہ کرنا ہے پوچھ میس میں اعتماد سے, پوچھ حجر ابن عطی سے, پوچھ حضرت سلمان سے, حضرت بوذر سے, حضرت مقداد سے, حضرت حذیفہ سے, حضرت عمار سے. انہوں نے علی کی محبت میں گردنیں کٹوا دی, بازو کٹوا دیے, اولاد ذبح کروا دی, کاروبار چھوڑ دیے, عہدے ٹھکرا دیے, پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا. ان کو مغالطہ نہ کیا ہے. عزاداری حسین کے دشمنوں, تمہیں مغالطہ لگ گیا کہ بچوں کے ساتھ ڈرا دھمکا کے اکثریت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ عزاداری حسین کو بند کروا دیں گے. اور تجھے مغالطہ لگ گیا ہے ہم مار سکتے ہیں, اپنے بازو کٹوا سکتے ہیں, گردنیں کٹوا سکتے ہیں, عزاداری حسین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. مولوی یہ حسینی ہے, یہ پر کے پیر کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے. ہمارے خون میں شامل ہے, خون میں شامل ہے ہمارا جینا, مرنا, اٹھنا, بیٹھنا. اس گھر کی گدائی ہے, نوکری ہے, چاکری ہے, یہ ہماری آکسیجن ہے. ان کے بغیر تو جینا ممکن نہیں. حسین کی داری کے دشمنوں پہ لعنت. نعرہ حیدری. آپ ہسٹری چیک کریں یار, ہسٹری چیک کر کے دیکھ لیں. بڑے بڑے آئے عزاداری حسین کو روکنے والے, علی ولی اللہ کی اذان کو روکنے والے, امیہ سے لے کے ضیاء تک. وہ عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے خود رک گئے, ہواؤں میں اڑ گئے. لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی, آج بھی آتی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے. کل آپ وقت پہ ہیں. میں آپ کو جنرل بات بتاؤں, میں 2 نمبر بات نہیں کرتا. میرا دل نہیں کر رہا چھوڑ کے جانے. میرا دل کرتا ہے میں پڑھتا جاؤں آپ سنتے ہو, لیکن وقت پہ آئے آنا ہی ہے. ایک بات میں بتاؤں, جو وقت ان کا ذکر سننے سنانے میں گزر جائے اس سے بڑا وقت ہی کوئی نہیں. یہ وہ وقت ہے جو ہر وقت کو بے وقت کر دیتا ہے. قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا کہ آل محمد کون تھے. آپ کو تو میں سلوٹ کرتا ہوں, خدا کی سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ ہر مشکل میں, ہر مصیبت میں, ہر پریشانی میں آپ کبھی بھی آل محمد پہ, ان کی عظمت پہ, ان کی افضلیت پہ کبھی بھی آپ کمپرومائز نہیں کرتے. آپ پاکستان میں ہو, ہندوستان میں ہو, امریکہ میں ہو, شرق میں ہو, غرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, آپ جہاں بھی ہو, مشکل سے مشکل حالات ہو. کووڈ نہیں تھا نا, میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں. کووڈ کے ایام میں
سوشل ڈسٹنس پہ آگے تھے لوگ. وہ یار بیویاں بڑے دعوے کرتی ہیں محبت کی, وہ بھی چھوڑ گئے, اولاد چھوڑ گئی, بیوی بچے چھوڑ گئے, سوشل ڈسٹنس پہ آگے یار. کیوں؟ آپ کہیں گے جان جو بڑی پیاری تھی. میں آپ کو جنرل بتا رہا ہوں بات, جنرل بات بتا رہا ہوں, پہلے سال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور کیا ہوا جب 21 رمضان کا دن آیا, سڑکوں پہ آپ نکلے, کوئی ایس او پیز نہیں, ہزار کی تعداد میں فقط آپ نکلے. لوگ گھروں میں چھپے ہوئے تھے, بولے یار چھپ گئے تھے. بڑے بڑے محبت کے دعوے کرنے والوں نے فتوا دے دیا تھا ضروری نہیں عزاداری. چھپ گئے گھروں میں. آپ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جان ہمیں بھی پیاری ہے, جان بڑی پیاری ہے, مگر علی جان سے بھی پیارا. دوستوں میرے بزرگوں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس دہلیز پہ آ جاؤ. یہ وہ لجپال ہیں, یہ کائنات کے مالک ہیں, یہ کائنات ان کی ہے, کائنات کے یہی مالک ہے. یہ وجہ تخلیق کائنات, یہ مقصود کائنات ہستیاں ہیں. اللہ نے کائنات ان کے لیے تخلیق کی ہے. یہ سورج چاند ستارے ان کے لیے تخلیق ہوئے. یہ جنت کے وارث ہیں, جنت کے مالک ہیں. اس دہلیز پہ آ کے جھک جاؤ, اپنا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, اس گھر کی گدائی کر لو, اس گھر کی نوکری کر لو, اس گھر کی چاکری کر لو. زندگی کا بھروسہ نہیں, کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے, قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا. جب میں کتب احادیث کا, کتب تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں نا, اسٹڈی کرتا ہوں شاہ جی, تو جب میں نے غوطہ زنی کی, میں نے جب اسٹڈی کی, تو میں نے بڑی بڑی جنگوں کے حالات پڑھے, کفار کے پڑھے, یہود و نصارہ کے پڑھے, بڑی بڑی لڑائیاں پڑھی میں نے, جنگیں پڑھی. لیکن میں حیران ہو گیا, جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی, جتنی بھی, چاہے وہ کافر ہو یہودی ہو, جب انہوں نے جنگیں کی تو انہوں نے جنگیں کی مردوں سے. اور جب مسلمانوں نے جنگ کی آل محمد کے ساتھ, تو میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں, چاند جن کے ناموس کے لیے سورج بادلوں میں گھس جائے, جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا, بازار کی خبر نہیں تھی, کتنے موڑ ہیں, کتنے چوک ہیں, جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا, چراغ گل کیے جاتے تھے, بائی حصار بنتے, تو سید زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنے, اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کے اس کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں, اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں, اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں, بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے میں, کوئی میری بیٹی, کوئی آپ کی بیٹی, کوئی زید کی بیٹی, کوئی بکر کی بیٹی, یہ محمد کی بیٹیاں, یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں. ہائے کیا اجر رسالت دیا امت نے, ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے شام کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے. کہاں شام کا بازار, کہاں محمد کی بیٹیاں, شام کا بازار ہے. یکا یک اچانک سڈنلی سناٹا ہو گیا, خاموشی ہو گئی. پاک محمد کی پاک بیٹی, آپ امام سجاد سے فرماتی ہیں, بیٹا سجاد خاموشی کیوں ہو گئی, سناٹا کیوں چھا گیا, کوئی سکینہ کو کوڑے مارنے والا نہیں آیا. میرے امام پاک پھپھو کی بارگاہ میں عرض کرتے, پھپھو جان مسلمان نماز پڑھنے گئے. پاک سیدہ فرماتی ہے, بیٹا سجاد ذرا پوچھ تو صحیح مسلمانوں سے, ذرا پوچھ تو صحیح انتمامیوں سے, نماز والوں کو شہید کر کے, نماز والوں کی گردنیں کاٹ کے, سامنے میں چڑھا کے, درود والوں کو شہید کر کے, یہ کون سی نماز پڑھنے گئے ہیں, یہ کس کی نماز